السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے 9 مئی 2023 کے واقعات کے سرغنہ اور منصوبہ سازوں کی نشاندہی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں کو نمٹانے کے لیے تشکیل دیے گئے ایپلیٹ ٹرائبیونلز بدھ تک ان اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ مذہبی امور کے نگراں وزیر حج انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ چین نے 160 برقی بسیں پاکستان کے حوالے کی ہیں۔ نہروں کی صفائی اور مرمت کے لیے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے تحت ایک موبائل ایپ کا آغاز کیا گیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے بدعنوانی کی روک تھام اور اراضی کی بآسانی منتقلی یقینی بنانے کے لیے ای رجسٹری نظام کا افتتاح کیا ہے۔ بلوچستان حکومت نے شمسی توانائی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب کیا ہے۔ ہنگو میں اپنے اسکول میں داخل ہونے والے خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں اپنی جان قربان کر دینے والے طالب علم اعتزاز حسن کی آج 10ویں برسی منائی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال عالمی برادری کی توجہ کی متقاضی ہے۔ فلسطین کے علاقے خان یونس میں ایک گھر پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آج سڈنی کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز آسٹریلیا نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے منگل سے مری اور اس کے ملکہ علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے ایاز اسلم۔ شکریہ تسکین ظفر۔ حکومت نے 9 مئی 2023 کے واقعات کے بارے میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کابینہ ڈویژن نے کمیٹی کی تشکیل کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ قانون و انصاف کے نگراں وزیر اس کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی کے دوسرے ارکان میں امور داخلہ، اطلاعات و نشریات اور انسانی حقوق کے وزراء شامل ہیں۔ کمیٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق یہ 9 مئی کے واقعات کا باعث بننے والے عوامل کا جائزہ لے گی اور ان کے سرغنہ، منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور منصوبے پر عمل کرنے والوں کی شناخت اور ان کے کردار کا تعین کرے گی۔ یہ کمیٹی ان واقعات کی وجوہات کا تجزیہ کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی اور ان واقعات کے فوری اور طویل مدت اثرات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی ایسے انسدادی اقدامات تجویز کرے گی کہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے یہ واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے موجودہ قانونی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات بھی تجویز کرے گی۔ کمیٹی 14 روز میں کابینہ کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں کو نمٹانے کے لیے تشکیل دیے گئے ایپلیٹ ٹریبیونلز بدھ تک ان اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ ان ٹریبیونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست جمعرات کو جاری کی جائے گی اور امیدوار جمعے تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اس ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ان کی جماعت آئندہ ہفتے سے اپنی انتخابی مہم شروع کرے گی اور اپنا معاشی ایجنڈا عوام کے سامنے رکھے گی۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کسی کو انتخابات سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے باشعور عوام انتخابات میں 9 مئی کے بجائے 28 مئی کے لوگوں کا انتخاب کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اور بلوچستان کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ پارٹی چیئرمین کے پولیٹیکل سیکرٹری جمیل سومرو کی طرف سے جاری کردہ فہرست کے مطابق پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ کے حلقہ قومی اسمبلی 194 اور کمبر شہداد کوٹ کے حلقہ قومی اسمبلی 196 کے لیے جماعت کے امیدوار ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں تحریری بیان جمع کرا دیا ہے۔
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کا 9 رکنی بینچ کیس کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کی سماعت پیر کو کرے گا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے بیان میں متعدد کتابوں کا حوالہ دیا ہے اور بیان میں سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ یہ ریفرنس 2011 میں نظر ثانی کے لیے اس وقت کے صدر مملکت نے دائر کیا تھا۔ مذہبی امور کے نگراں وزیر انیک احمد حج انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ انیک احمد کی عالمی حج کانفرنس میں شرکت متوقع ہے جو سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوگی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ منگل کو پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ کا اجرا کیا جائے گا تاکہ نیا کاروبار شروع کرنے والے پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری منصوبوں کے نتیجے میں ملک میں تقریباً $80 کروڑ کی بیرونی سرمایہ کاری آئی۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی موبائل فون مارکیٹ ہے جہاں اس کے صارفین کی تعداد 7.5 کروڑ ہے۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں وظائف کے لیے امتحانات کے انعقاد کے بارے میں جاری کوششوں کا بھی ذکر کیا جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوجوانوں کی صلاحیتیں بروئے کار لانے کی عکاس ہیں۔ چین نے سوزو انڈسٹریل پارک میں ایک تقریب میں 160 برقی بسیں پاکستان کے حوالے کیں۔ چائنا اکنامک نیٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ کم لاگت برقی بسیں کئی فوائد کے حامل ہیں کیونکہ یہ کاربن کا اخراج اور شور کی آلودگی بھی نہیں کرتی، جس سے پبلک ٹرانسپورٹ کی کارکردگی اور شہریوں کا سفری معیار بہتر ہوگا۔ سافٹ ویئر انٹیلیجنس کے تناظر میں ان برقی بسوں میں انٹیلیجنٹ آپریشن سسٹم ٹی باکس بھی نصب ہے جو درست وقت پر ڈرائیور کے رویے اور گاڑی کے چلنے کے اعداد و شمار کی نگرانی کر سکتا ہے، جس سے آپریشنل اور مسافروں کا تحفظ یقینی ہوگا۔ پاکستان میں الیکٹرک بسوں کی آمد ابھی نقطہ آغاز ہے، جس سے عوامی ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں سی پیک اور ایک خطہ شاہراہ اقدام کو بھرپور ترقی ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم نے نہروں کی صفائی اور مرمت کے بارے میں ایک موبائل فون ایپ کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں ادارے کے مرکزی دفتر میں ایک تربیتی نشست ہوئی جس میں محکمہ آبپاشی کے افسروں نے شرکت کی۔ یہ ادارہ ڈرونز اور مصنوعی سیارے کے ذریعے 22,000 کلومیٹر طویل نہروں کی صفائی اور مرمت کی نگرانی کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے ضلعی عدالتوں کے کردار پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی عدلیہ انصاف کو یقینی بنائے اور وکلاء کو عزت دے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے غیر ضروری مقدمہ بازی کی حوصلہ شکنی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کے خاتمے کا واحد طریقہ مقدمہ بازی پر آنے والے خرچ کی بطور جرمانہ ادائیگی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ماحولیاتی تحفظ کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آج کراچی میں سیلانی ویلفیئر بین الاقوامی ٹرسٹ لنگر خانہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے مستحق افراد سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ انہوں نے سیلانی اسکول آف بزنس اور اسلامک لیڈرشپ کا افتتاح بھی کیا اور کلاس روم کا دورہ کیا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور میں ای رجسٹری ماڈل سینٹر کا افتتاح کیا۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اب تک 2,21,000 ای رجسٹریز کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج لاہور میں ای رجسٹری ماڈل سینٹر کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں اراضی کی منتقلی کے لیے ای رجسٹریشن کا نظام متعارف کرا دیا گیا ہے اور عوام کو اراضی منتقلی کے لیے دفاتر کے چکر سے نجات ملے گی۔ آج یہ ای رجسٹری آفس کی انوگریشن ہو گئی ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ پورے پنجاب میں کسی بھی جگہ اب مینول رجسٹری نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ ای رجسٹریشن کے قیام سے اراضی منتقلی کے عمل میں شفافیت آئے گی اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 2,21,000 ای رجسٹریاں ہو چکی ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ ای رجسٹری ماڈل سینٹر میں پنجاب بینک کی برانچ بھی قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب بھر میں ڈویژنل سطح پر جلد ہی مزید 11 دفاتر کھلیں گے۔
اب حکومت نے شمالی وزیرستان میں شہید کیے گئے 6 مزدوروں کے لواحقین میں ڈیرہ غازی خان میں 15 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی جانب سے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے کمشنر ڈاکٹر ناصر بشیر نے چبری زرعی علاقے کا دورہ کیا اور دہشت گردی کے واقعات میں شہید مزدوروں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا۔ انہوں نے اس گھنونے واقعے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ گوادر کے ترقیاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل داؤد خان خلجی نے ساحلی شہر کے سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے ترغیبی ماحول یقینی بنانے کی غرض سے سیاحتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جی ڈی اے نے آمدن میں اضافے اور شعبے کی بہتری کے لیے پہلے ہی جامع سیاحتی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ سیاحتی پالیسی گوادر کی عالمی اہمیت اور قدرتی سیاحتی کشش کے تناظر میں تشکیل دی گئی ہے۔ اس اقدام سے سیاحتی شعبے کی ترقی میں مدد ملے گی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ٹورزم کمیٹی سیاحت کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھنے کے علاوہ مختلف شراکت داروں کے مشاہدات و خیالات کا جائزہ لے گی اور علاقائی سیاحت کی ترقی کے مقاصد کے حصول کے لیے اقدامات بھی کرے گی۔ گوادر کو قدرتی طور پر سیاحت کا مرکز خیال کیا جاتا ہے، جہاں تاریخی اور ثقافتی مقامات، شفاف ساحلوں، سمندری خوراک، فوڈ اسٹریٹ، واٹر سپورٹس، قابل دید مناظر اور کشتی سروس سمیت متعدد مواقع موجود ہیں۔ بلوچستان کی حکومت نے شمسی توانائی کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانے کے لیے 6 ارب روپے کی لاگت سے ایک جامع منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ اس ضمن میں شمسی توانائی کے ذریعے ان تمام اسکولوں کو بجلی مہیا کی جائے گی جو قومی گرڈ اسٹیشن سے منسلک نہیں ہیں۔ اسی طرح حکومت صوبے کے تمام کمشنرز دفاتر کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کرے گی۔ بجلی چوری کے خلاف حکومت کے مؤثر اقدامات ثمرآور ثابت ہو رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے 2 ارب 58 کروڑ روپے وصول کیے گئے اور 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور ملتان سے مجموعی طور پر 1 ارب 39 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی۔ لاہور اور ملتان سے 62 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پشاور سے 50 کروڑ روپے وصول کیے گئے اور ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، جبکہ نئے ضم شدہ اضلاع سے 2 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ حیدرآباد اور سکھر سے مجموعی طور پر 41 افراد کو گرفتار کر کے 5 کروڑ روپے برآمد کیے گئے۔ کوئٹہ سے 12 کروڑ روپے وصول کیے گئے اور 3 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ گوادر سے 5 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ آج اعتزاز حسن کی 10ویں برسی منائی گئی۔ اعتزاز حسن نے ہنگو میں اپنے اسکول میں داخل ہونے والے ایک خودکش بمبار کو روکنے کی کوشش میں اپنی جان قربان کر دی تھی۔ انہوں نے 2014 میں آج کے دن ایک دہشت گرد کا حملہ ناکام بناتے ہوئے سینکڑوں قیمتی جانیں بچائیں اور قومی ہیرو بن گئے۔ اعتزاز حسن نے خودکش حملہ آور کو اسکول کے مرکزی دروازے پر اسکول میں داخل ہونے سے روکا۔ بعد میں اعتزاز حسن کو ان کی دلیری پر ستارہ شجاعت کا اعزاز دیا گیا۔ جنگلی حیات اور جانوروں کے رویے کے تحقیقی ماہر ڈاکٹر اعجاز احمد نے جانوروں کا خیال رکھنے کو اخلاقی فریضہ سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں گفتگو میں کہا کہ انسانوں کی طرح جانور بھی درد محسوس کرتے ہیں اور ان کے جبلی حقوق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے محمد جواد کی اس رپورٹ میں۔ معاشرے کے ذہنی رویوں میں تبدیلی کو اجاگر کرتے ہوئے ڈاکٹر اعجاز احمد نے عوام پر زور دیا کہ وہ جانوروں کی جذباتی کیفیت اور انسانی معاشرے میں بقائے باہمی کے ساتھ رہنے کے حق کو تسلیم کریں۔ پاکستان میں جانوروں کے حیاتیاتی تنوع کی بتدریج کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر اعجاز احمد نے ختم ہوتے ہوئے جنگلات کے سنگین نتائج پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے قدرتی مسکن ختم ہو رہے ہیں، جانوروں کی بہت سی اقسام بھی اپنے مسکن سے محرومی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ انہوں نے قدرتی مسکن کو محفوظ رکھنے اور جنگلی حیات کی پناہ گاہیں قائم کرنے پر زور دیا تاکہ پاکستان کی مختلف نوع جنگلی حیات کا تحفظ کیا جا سکے۔ جانوروں کے حقوق کے معروف کارکن انیس جیلانی نے پاکستان میں جانوروں کے حقوق کے پرانے قوانین تبدیل کرنے اور انہیں عصر حاضر کے قوانین کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز تقریباً 1000 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں۔ اب تک 4,60,000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سوپور قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے
کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال عالمی برادری کی فوری توجہ کی متقاضی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے 1994 میں آج ہی کے دن ضلع بارامولہ کے قصبے سوپور میں اندھادھند فائرنگ کر کے 60 سے زائد شہری کو شہید اور 400 سے زائد دکانیں اور مکان نذر آتش کر دیے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی فوج کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے سنگین انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ادھر مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے بے گناہ لوگوں کو تحریک آزادی سے وابستگی کی سزا دینے کے لیے ان کی جائیدادیں چھین رہی ہے۔ سوپور قتل عام کے 31 سال مکمل ہونے پر آج مظفر آباد کے برہان وانی چوک میں زبردست بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تحریک شباب المسلمین کے اسٹوڈنٹ ونگ کے زیر اہتمام اس مظاہرے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوسری طرف واشنگٹن میں قائم ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے نیو یارک میں موبائل ٹرکوں پر بل بورڈز کے ذریعے پیغامات مشتہر کیے، جس میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے اپنا وعدہ پورا کریں۔ فلسطین کے علاقے خان یونس میں ایک گھر پر اسرائیلی فوج کے حملے میں کم از کم 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 22,500 سے تجاوز کر گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد 58,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کے لیے موت اور خوف کا مقام بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ برس 7 اکتوبر سے جنگ کے آغاز سے اب تک غزہ میں ہسپتالوں اور بڑے طبی مراکز پر تقریباً 600 حملے کیے ہیں۔ جنیوا میں قائم عالمی ادارہ صحت کے اس سلسلے میں تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک ہسپتالوں اور طبی مراکز پر حملوں کے نتیجے میں 613 افراد شہید جبکہ 770 زخمی ہوئے ہیں۔ اور پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے موسم کی پہلی برف باری کے حوالے سے پیشگوئی کی ہے کہ مری اور اس سے ملحقہ علاقوں میں منگل کو برف باری متوقع ہے۔ پی ڈی ایم کے ترجمان کے مطابق برف باری اور سیاحوں کی کثیر تعداد کی آمد کے باعث کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے متعلقہ حکام تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحوں کے لیے گزشتہ ہفتے 3 سہولت مرکز قائم کیے گئے اور اب یہ تعداد بڑھا کر 13 کر دی گئی ہے۔ ادھر سیاح اپنے خاندانوں کے ساتھ وسطی پنجاب اور شمالی خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے اپر سوات میں کالام، مدین، بحرین اور مالم جبہ کی وادیوں میں پہنچ رہے ہیں۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں۔ ابھی آپ کو کھیلوں کی خبروں کے لیے چلتے ہیں تسکین ظفر کی جانب۔ پاکستان کے اسکواش کے معروف کھلاڑی روشن خان کی 18ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کی زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ 6 جنوری سن 2006 کو اسکواش کے کھلاڑی روشن خان کراچی میں وفات پا گئے اور فوجی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ روشن خان سن 1927 میں پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1954 اور سن 1955 میں وہ برٹش اوپن کے سیمی فائنل تک اور سن 1956 میں فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، مگر وہاں اپنے ہم وطن ہاشم خان کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ سن 1957 میں ہاشم خان اور روشن خان برٹش اوپن کے فائنل میں ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہوئے، مگر اس مرتبہ کامیابی روشن خان کا مقدر بنی۔ تاہم روشن خان یہ اعزاز اپنے پاس ایک ہی سال برقرار رکھ سکے۔ سن 1980 کی دہائی میں دنیا اسکواش پر حکمرانی کرنے والے عظیم کھلاڑی جہانگیر خان روشن خان کے فرزند ہیں۔ آج سڈنی ٹیسٹ کے چوتھے روز آسٹریلیا نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ آسٹریلیا نے 130 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس سے قبل پاکستان کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 115 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کے عامر جمال کو میچ کا بہترین کھلاڑی جبکہ آسٹریلیا کے پیٹ کمنس کی سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پاکستان 313 اور 115 رنز، آسٹریلیا 299 اور 130 رنز، 2 کھلاڑی آؤٹ۔
آسٹریلیا کے اوپننگ بلے باز ڈیوڈ وارنر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ سڈنی میں آج اپنے آخری ٹیسٹ میچ کی اننگز میں ڈیوڈ وارنر نے پاکستان کے خلاف نصف سینچری بنا کر اپنی ٹیم کو تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میں جیت دلوائی۔ اپنے ٹیسٹ کیریئر کے دوران ڈیوڈ وارنر نے 112 ٹیسٹ میچوں میں 8,786 رنز بنائے۔ وہ رکی پونٹنگ، ایلن بارڈر، سٹیو وار اور سٹیو سمتھ کے بعد آسٹریلیا کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے 5ویں کھلاڑی ہیں۔ ڈیوڈ وارنر نے ٹیسٹ میچوں میں 26 سینچریاں، 37 نصف سینچریاں اور ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ کے 161 میچوں میں 6,932 رنز بنائے۔ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں منعقد ہونے والے ICC کی T20 عالمی کپ 2024 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ T20 عالمی کپ میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی، جنہیں 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ پاکستان کو بھارت، آئرلینڈ، کینیڈا اور امریکہ گروپ اے میں رکھا گیا۔ عالمی T20 کپ کا اوپننگ میچ ڈیلاس میں 1 جون کو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور یہ تھی کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب ایک بار پھر ایاز اسلم کی جانب اور ان سے جانیں گے تجارت کی دنیا کا احوال۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن لاہور میں منعقدہ ایک اجلاس میں کاروباری سہولتی مراکز کے امور چلانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن، پنجاب سرمایہ کاری بورڈ، پنجاب انویسٹمنٹ ٹرسٹ بورڈ اور پنجاب اور فیصل آباد کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے حکام نے شرکت کی۔ معاہدے کے تحت یہ ادارے کاروباری سہولتی مراکز کا مشترک طور پر انتظام چلائیں گے۔ اس موقع پر صنعت و تجارت کے صوبائی وزیر SM تنویر نے کہا کہ کاروباری سہولتی مرکز حکومت پنجاب کا غیر معمولی اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو اپنی نئی فیکٹری لگانے کے لیے ایک ہی چھت تلے تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے معاہدے کے بعد کاروباری سہولت مرکز کا دورہ بھی کیا اور مرکز میں ہر محکمے کے ڈیسک کا معائنہ کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے پاکستان کے ٹیکس نظام کی تشکیل نو کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت کونسل نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے فیصلے کی توثیق کی ہے، جس سے اس کی ٹیکس پالیسیاں بنانے کا اختیار ختم ہو گیا ہے۔ FPR کے تشکیل نو کے علاوہ SIFC نے پرچون فروشوں کے لیے فکسڈ انکم ٹیکس اسکیم کی بھی منظوری دی ہے، جو ملک کے 5 بڑے شہروں میں شروع کی جائے گی۔ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور وفاقی ایکسائز پالیسیاں بنانے کا اختیار ریونیو ڈویژن کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریونیو ڈویژن کے سربراہ سیکرٹری ریونیو ڈویژن ہوں گے۔ ڈویژن براہ راست وزیر خزانہ کو جواب دہ ہوگا۔ ریونیو ڈویژن میں فیڈرل پالیسی بورڈ کے نام سے ٹیکس پالیسی آفس قائم کیا جائے گا۔ ریونیو ڈویژن کا دوسرا کام جائیدادوں اور اشتہار کی قیمتوں کا تعین ہوگا۔ CDA F9 پارک اسلام آباد میں پلاٹوں کی پہلی 3 روزہ نیلامی کا انعقاد کرے گا۔ اس ضمن میں CDA کے ممبر ٹیکنیکل اور ڈیزگنیشنز نعمان خالد نے ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد میں تاجر برادری کو نیلامی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر CDA 315 پلاٹوں کی نیلامی کرے گا، جن میں 11 پلاٹوں کی نیلامی پہلے دن، دوسرے دن 10 اور تیسرے دن 14 پلاٹوں کی نیلامی شامل ہوگی۔ انہوں نے CDA کے مختلف ترقیاتی اخراجات کے بارے میں بریفنگ دی، جن میں سڑکوں پر سائیکل سواروں کے لیے راستے کے حوالے سے بھی بتایا گیا تاکہ ٹریفک کا رش کم ہو سکے۔ اور فی تولہ 24 کیرات سونے کی قیمت میں 1000 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور ہفتے کے روز فی تولہ سونا 2,18,000 میں فروخت ہوا، جبکہ گزشتہ کاروباری دن فی تولہ سونے کی قیمت فروخت 2,17,000 روپے تھی۔ 10 گرام 24 کیرات سونے کی قیمت بھی 857 روپے کے اضافے کے ساتھ 1,86,900 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 10 گرام 22 کیرات سونے کی قیمت 1,71,325 روپے ہوئی ہے۔ آل سندھ صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1 تولہ اور 10 گرام چاندی کی قیمت بالترتیب 2,660 روپے اور 2,280 روپے پر برقرار رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ فن کی دنیا سے 2 مختصر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھر نے روات کے شاندار تاریخی قلعے کو محفوظ بنانے کے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کر دی ہے۔ یہ قلعہ 15ویں صدی عیسوی کے اوائل میں مغلیہ دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں وزیر قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ نے قلعے کا دورہ کیا اور کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ منصوبے کو شروع کرنے کا اصل مقصد سائنسی اور تکنیکی طریقے سے قلعے کا تحفظ، قومی ورثے کو محفوظ بنانا اور اجاگر کرنا ہے۔
ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نے قومی زبان اور ثقافت کو فروغ دینے اور اجاگر کرنے کے لیے مشترکہ طور پر ثقافتی پروگراموں کے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک مشاعرہ جس کا موضوع ہے ہم ہیں سخن نواز، پیر کو ریڈیو پاکستان کراچی کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوگا۔ مشاعرے میں معروف شعراء عبدالرحمن مومن، یاسمین یاس، وضاحت نسیم، سیر انصاری، خالد معین اور دیگر معروف ادبی شخصیات شرکت کریں گی۔ چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ٹیکنالوجی کمپنی اسپیس ایکس نے اسٹارلنک فون سروس کے لیے پہلا سیٹلائٹ لانچ کر دیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ صارفین کو زمین پر موجود موبائل ٹاور سے رابطہ نہ ہونے کی صورت میں اسپیس انٹرنیٹ نیٹ ورک سے جوڑ سکے گا۔ اسٹارلنک کی یہ ڈائریکٹ ٹو سیل سروس صارفین کو خلا سے فون تک براہ راست سگنل بھیج کر وائس، ٹیکسٹ اور ڈیٹا کنیکٹیویٹی اس وقت فراہم کرے گی جب وہ ڈیڈ زون یعنی ایسے مقام پر ہوں گے جہاں موبائل ٹاور کے ذریعے رابطہ ممکن نہیں ہوگا۔ امریکہ میں فون کیریئرز کے ساتھ اشتراک ہونے کی وجہ سے عام 4G LTE اسمارٹ فون بغیر کسی اضافی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کے نئے اسٹارلنک نیٹ ورک سے جڑ سکیں گے۔ اسٹارلنک کے ویب سائٹ کے مطابق ڈائریکٹ ٹو سیل صلاحیت کے ساتھ اسٹارلنک سیٹلائٹ دنیا میں کسی بھی مقام سے پیغام بھیجنا، کال کرنا اور براؤزنگ کرنا ممکن بنائے گا۔ 2024 میں یہ سروس صرف ٹیکسٹ کی سہولت فراہم کرے گی، جبکہ کال اور ڈیٹا کی سہولیات 2025 میں متعارف کرائی جائیں گی۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ کھانے کے مسائل میں مبتلا افراد عموماً بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں اور یہ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ امریکہ کے میساچوسیٹس جنرل ہسپتال سے تعلق رکھنے والے تحقیق کے سینئر مصنف حسن دشتی کے مطابق تحقیق کے نتائج کھانے کے مسائل کو صبح کی بیماری کے طور پر بتاتے ہیں اور ماضی میں کیے جانے والے مطالعوں میں اس مسئلے اور بے خوابی کے درمیان پائے جانے والے تعلق کی تصدیق کرتے ہیں۔ ماضی کی تحقیق میں کھانے کے مسائل اور جسم کی اندرونی گھڑی کے درمیان ممکنہ تعلق کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ یہ گھڑی وسیع پیمانے پر حیاتیاتی فعال جیسے کہ نیند پر قابو رکھتی ہے اور تقریباً جسم کے ہر عضو کو متاثر کرتی ہے۔ اور امریکہ کی ملٹی ٹیکنالوجی کمپنی مائکروسافٹ نے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس کے کی بورڈ میں نئے بٹن کے اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دنیا بھر میں استعمال کیے جانے والے کی بورڈ یا لیپ ٹاپس میں آخری تبدیلی 1990 میں کی گئی تھی اور اب 2024 میں اسے دوبارہ تبدیل کیا جائے گا۔ مائکروسافٹ نے اپنی پوسٹ میں بتایا ہے کہ اب کی بورڈ میں موجود ونڈوز کے بٹن کی جگہ نیا بٹن کو پائلٹ شامل کیا جائے گا۔ تبدیلی کے بعد یہ نیا بٹن کی بورڈز کے دائیں جانب کے آلٹ بٹن کے برابر میں نظر آئے گا۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج لے میں کم سے کم -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسکردو میں کم سے کم -10 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ گلگت، گوپس، استور اور سری نگر میں کم سے کم -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں کم سے کم 1 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 0، لاہور میں 5، کراچی میں 13، پشاور میں 4، کوئٹہ میں -1 اور مظفر آباد میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور سموک چھائے رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ حکومت نے 9 مئی 2023 کے واقعات کے سرغنہ اور منصوبہ سازوں کی نشاندہی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ چین نے 160 برقی بسیں پاکستان کے حوالے کی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے بدعنوانی کی روک تھام اور اراضی کی بآسانی منتقلی یقینی بنانے کے لیے ای رجسٹری نظام کا افتتاح کیا ہے۔ ہنگو میں اپنے اسکول میں داخل ہونے والے خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں اپنی جان قربان کر دینے والے طالب علم اعتزاز حسن کی آج 10ویں برسی منائی گئی۔ اور آج سڈنی کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز آسٹریلیا نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک محمد جواد، نیوز پروڈیوسر محمد یاسر، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अयाज असलम और तस्कीन जफ़र को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के साथ खबरनामा ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।